جیسے ایستھمیٹک ہو گئے، یا پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو رین اور فلو کو بہت جلدی کیچ کر جاتے ہیں ود دا سیزن. میڈیسنز اور لکوڈ یوز کرنے سے بچہ ریکور ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ پڑ جاتا ہے بچے کی ہیلتھ پہ، جو اس کو آگے جا کے کوئی مسئلہ پریشانی ہو فیوچر میں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دیر از اے تھرڈ جنریشن آف انجیکشن سیپٹیکزون، آپ کی جو پیڈیاٹرک پریکٹس ہے 60% بچے ہمارے ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں. واٹ از دا ریزن؟ ریزن از اونلی ون، ایک کہ آپ کے پیرنٹس دے وانٹ کوئک ریکوری. کچھ بچے جینیٹیکلی ڈیزیز لے کے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم کرونس ولیس ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو نیو بورن ہونے والا ہے، جو زائگوٹ ہے، وہ تھیلیسیمک ہے. تو اسمبلی میں اتفاق دان لائی گئی تھی ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کے ڈیٹس بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ایٹ برتھ بی سی جی جو آپ کو دی جاتی ہے، پھر پینٹا ویلنٹ، ٹرائی ویلنٹ، ساری ویکسینیشن ایک اسکیجول جو دیا جاتا. بچہ ہے اگر اس کا ایک سائڈ پہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کو ذرا برابر بھی اس کی ویژن کا لگ رہا ہے کہ بچہ دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اس کو خدا را آپ نے اگنور نہیں کرنا. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرام ذوالقرنین ہیلتھ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ڈاکٹر حسیب صاحب، جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر حسیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے کریں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے. اچھا، اپنا انٹروڈکشن دے دیں ویورز کو، اس کے بعد پھر ہم آگے کی ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا نام ڈاکٹر چودھری حسیب احمد ہے. تو میں نے جو اپنا MBBS کیا تھا وہ میں نے فارن سے، چائنا سے کیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اپنی اسپیشلائزیشن ان پیڈس سٹارٹ کی ریلوے ہاسپٹل، پاکستان ریلوے میں، MCPS ان پیڈیاٹرکس. تو باقی اس کے علاوہ میں اپنا پیڈس کا ایک رائے ہاسپٹل اینڈ چلڈرن کلینک کے نام سے ہاسپٹل بھی راولپنڈی میں ہے، وہ اپنا چلاتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس میں ہم بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل ہیں کامن، ان کی ڈسکشنز وغیرہ کریں گے. تو کچھ سوال آپ سے ہم کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس کا بریفلی جواب دیں، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو. بالکل ضرور کریں. صحیح ہو گیا. اچھا، پہلا جو سوال ہے ہمارا موسم سے ریلیٹڈ ہے کہ موسم کی وجہ سے بچوں کے اندر کافی بیماریاں آ جاتی ہیں. تو اس کی پریونشنس کیا ہیں اور اس کی کیورنس وغیرہ کیا ہے؟ دیکھیں، اپنی میڈیسن میں ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے حضرت امام علی کا ایک قول ہے، وہ ہے کہ دا گڈ ہیلتھ از دا بیسٹ بلیسنگ. کہ آپ کی جو اچھی صحت ہے وہ آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. تو صحت تو بہت ضروری ہے، وہ بچے کی ہے، بڑے کی ہے، یا چھوٹے کی ہے. اب جیسے بچے ہیں نا، تو بچے کا امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ جتنا کہ ایک بڑے آدمی کا یا ایک ایڈلٹ کا ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ جیسے ہی سیزنل چینجز آتی ہیں، کچھ امیونو کمپرومائز بچے ہوتے ہیں جیسے ایستھمیٹک ہو گئے، یا پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو رین اور فلو کو بہت جلدی کیچ کر جاتے ہیں ود دا سیزن. نارملی ہم انہیں سیزنل الرجک بھی کہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے بچے کی صحت کو. اگر میں ابھی کی سیزن چینج کی بات کروں تو انفلوئنزا کا ٹائم ہے. موسٹلی بچے جو ہیں وہ فیرنجائٹس کے ساتھ، رینی نوز اور ہائی گریڈ فیور کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس میں پریکاشنز بہت ضروری ہوتی ہیں جو پیرنٹس کو لینی ہوتی ہیں. مثلاً نارملی وی سجیسٹ کہ آپ نے اپنے بچوں کو آن اینڈ آف، اگر تو وہ تھوڑے سے بڑے ہیں تو آپ نے ان کو کہوا، شہد ملا کے، یا پھر سوپ اور اس طرح کی چیزیں زیادہ سے زیادہ دینی ہوتی ہیں. اندر باہر آتے جاتے اکثر بچے جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو پیرنٹس ان کو بائکس وغیرہ پہ بٹھا کے لے جانا، تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا پیرنٹس کو بچے کو صحت کے لحاظ سے موسمی اثرات کو بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. صحیح ہو گیا. اچھا، جیسے کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ کچھ میڈیسنس وغیرہ بھی دے دیتا ہے، کچھ لکوڈ بھی دے دیتا ہے بچوں کو یوز کرنے کے لیے. اس میڈیسنز اور لکوڈ یوز کرنے سے بچہ ریکور ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ پڑ جاتا ہے بچے کی ہیلتھ پہ، جو اس کو آگے جا کے کوئی مسئلہ پریشانی ہو فیوچر میں. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ہماری کمیونٹی اس سے بہت زیادہ سفر بھی کر رہی ہے. دیکھیے، نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ وین دا پیشنٹس آر مچ وریز، جب وہ بہت زیادہ وریڈ ہوتے ہیں تو دے رش ٹو دا ڈاکٹرز. اور پھر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ اب تو ایسی ہماری پاکستان میں یہ پریکٹس بن چکی ہے کہ اف اٹس اے سمپل سیزنل
فلو فیور دے وانٹ اینٹی بایوٹک یوز. ٹھیک ہے, ایسے تو ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ بس یہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ میڈیسن دیں تو ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تو پھر اس کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پھر ہر ڈاکٹر جو ہے نا دے ٹرائی ٹو ایڈ اینٹی بایوٹک اف اٹس نیڈیڈ اور ناٹ. وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پھر وہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس کے بہت زیادہ مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یو مسٹ پریفر, اگر بچے کو دکھانا ہے تو بچہ ہے تو آپ پیڈیٹیشنس کو دکھائیں, پیڈس کے ڈاکٹر کو دکھائیے, کیونکہ اس کی ویٹ کے حساب سے ڈوزج کیلکولیشن کیا ہے ایکیوریٹ آپ کو وہ بتائیں گے, اور ایکیوریٹ نکلتی بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے پرسو ہی نہیں کر پاتے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلسٹ کی فیسز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں, تو کویکری جو ہمارے پریکٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے ذوالقرنین کہ جب آپ کسی بھی کویک کے پاس بچے کو لے کے جاتے ہیں نا, تو وہ ایک کمبینیشن دے دے گا. اس نے لازمی اس میں ڈالنی ہے اینٹی بایوٹک بھی, وہ اینٹی الرجک بھی ڈال دیں گے, اینٹی پیریٹک بھی ڈالیں گے. بچے ٹھیک تو ہو جاتے ہیں, لیکن اگین اینڈ اگین یوزز آف دا اینٹی بایوٹکس میک دیم ریزسٹنٹ. یہی وجہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دیر از اے تھرڈ جنریشن آف انجیکشن سیفٹیکزون, آپ کی جو پیڈیاٹرک پریکٹس ہے 60% بچے ہمارے ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں. واٹ از دا ریزن؟ ریزن از اونلی ون, ایک کہ آپ کے پیرنٹس دے وانٹ کوئک ریکوری, ڈزنٹ میٹر جیسے بھی ہوتی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک اوور لوڈ اوور یوز. تو یہ اس پریکٹس سے ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. صحیح ہوگا. تو اسی وجہ سے بھی ہم یہ جو ہم نے ہیلتھ کاسٹ کا جو پوڈ کاسٹ ہم نے اسٹارٹ کی, اسی وجہ سے کیا ہے کہ سوشل اویئرنیس ہے لوگوں میں, کہ مطلب کوئی بھی بیماری کسی, چاہے وہ بچوں میں ہوتی ہے یا پھر بڑوں میں ہوتی ہے, تو وہ مطلب اپنے حساب سے دیکھیں کہ وہ کس ڈاکٹر کے پاس اسپیسیفکلی جانا چاہیے. بالکل ایسا ہے. کیونکہ مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے. تو ہمارا ویسے بھی یہ پوڈ کاسٹ کا مین مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہر ملک میں نا ایک ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے جس کو اوبے کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں, بالکل. ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے کو نارمل فلو ہے نا, تو وہ بھی ٹرشی کیئر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ابھی ہمارا ملک اتنا فعال ہے کہ ہر گاؤں میں بھی ایک BHU آپ کو ملتا ہے, بنیادی مرکز صحت یونٹ جو بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ کوئی کویک نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ حکومت نے MBBS ڈاکٹرز کو بٹھایا ہے. تو جب آپ چھوٹے موٹے کیسز میں اپنے BHU سے ریلیٹ کریں گے, ان سے استفادہ کرتے ہیں, پھر پوٹینشلی یہ ہوتا ہے کہ BHU ریفر ٹو دا THQ, پھر آپ THQ میں آتے ہیں, دین یو گو ٹو دا ٹرشی کیئر. اب آپ ڈائریکٹلی جب ٹرشی کیئر پہ جاتے ہیں تو ٹرشی کیئر اسپتالوں پہ بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی انسان ہے نا, ایک 30 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے ایک ڈاکٹر, ایک بیچارہ ساری دن رات وہ پیشنٹ دیکھ رہا ہے, اور ایک پیشنٹ آگے کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میرا ناک بند ہے. تو پھر اوور برڈنائز ہوتے ہیں ڈاکٹرز بھی. پھر اس وجہ سے کچھ ایکچوئل پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ بھی عوام کو بہت زیادہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیٹ اپس ہیں ہمارے, کب آپ نے BHU جانا ہے, پھر آپ نے THQ بھی ریفر ہونا ہے, پھر آپ نے جو ہے ٹرشی کیئر میں جانا ہے. اچھا, کافی دفعہ یہ چیز دیکھی گئی ہے اور ہمیں معاشرے میں نظر بھی آتی ہے, کچھ بچے جینیٹیکلی ڈیزیز لے کے پیدا ہوتے ہیں, مطلب کوئی نارمل پیدا ہو جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے, یہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے؟ جہاں پہ ہم جینیٹیکل ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں نا, تو اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو دا فرسٹ ون چیلنج جسے ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہے تھیلیسیمیا. اب 4 ٹائپس ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب جب بچہ ایک تھیلیسیمک پیدا ہو گیا, آل دو ہمیں 11th ویک پہ پتہ چل سکتا ہے, اگر ہم کرونسپلس ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو نیو بورن ہونے والا ہے, جو زائگوٹ ہے, وہ تھیلیسیمک ہے. تو اسمبلی میں ایک دفعہ قرارداد لائی گئی تھی کہ ہمیں اٹ کال انڈیوس ابورشن, کہ یار کہ وہ بچہ جیسے ساری عمر ہی بلڈ لگوانا ہے, اپنے پیرنٹس علیحدہ روتے ہیں, وہ علیحدہ روتے ہیں, کتنے سینٹرز ہیں, کتنی دفعہ ہمیں بلڈ ملتا ہی نہیں ہے. تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. لیکن ہم نے گورنمنٹ لیول پہ اتنا اب ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بچہ تھیلیسیمیا یا جینیٹک اپسیٹ کے ساتھ ہے تو یو مسٹ ہیو گو ٹو دا ہاسپٹل. اگر آپ کسی بھی BHU میں بھی چلے جاتے ہیں نا, تو وہ آپ کو فردر اسکیننگ آپ کی حکومت کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے
تھوڑی سی اویئرنیس بہت ضروری ہے لوگوں میں کہ جو فیملی ہسٹری ہوتی ہے، دیکھیں جینیٹک ڈیزیز آلویز فیملیئر، فیملی میں ہے نا، تو جب فیملی میں ہے، آپ کی ہسٹری ہے، تو آپ اگر نان افورڈنگ ہے، آپ اس کو پرائیویٹ کو نہیں کاسٹ کرتے، نہیں جا سکتے، تو سرکاری یونٹس میں جا کے آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ایون ڈیورنگ پریگنینسیز اب تو آپ کو پراپرلی اس کے چیک اپس ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں کروانے پڑیں گے، کیونکہ ہم تھیلیسیمیا کی وجہ سے شرح اموات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور کمپلیکیشن ریٹس بہت زیادہ ہیں. ایک بچہ بیچارہ پیدا ہو گیا، 20 سال تک اس کو ہر مہینے میں خون لگنا ہے، تو پھر ہمارے بلڈ بینکس تو اتنے ہیں نہیں، پھر ان کے پیرنٹس کو وہ بھاگنا، وہ ساری عمر کا ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اس اوور کم کرنے کے لیے دا ویری امپورٹنٹ از، جیسے آپ نے یہ پوڈ کاسٹ سسٹم شروع کیا ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ان ڈفرینٹ ویز. بالکل ایسے. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ بی ایچ یوز کو فعال کریں گے، تو اس کو ہم اوور کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کامن کوشچن ہمیں سننے میں ملتا ہے، لائک معاشرے میں جب سے ہم بڑے ہوئے ہمیں یہ چیز کوشچن ہمارے سامنے آتا ہے کہ مطلب اکثر بڑوں میں ڈسکس ہوتا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کے اندر شادی کرتے ہیں تو جینیٹیکلی ڈیزیز اکر ہونے کا زیادہ چانس ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کہ یہ بات صحیح ہے؟ ان ٹرمز آف ویری ویری لانگ، اگر اٹ ہیپنس، دیکھیں نیچر کے ساتھ یو کین ناٹ فائٹ. نہیں، بینگ اے مسلم وی بلیو، ہمارا یقین ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کچھ کیسز میں جب ایک تھیلیسیمیا کا کیس آ گیا آپ کے پاس، تو پھر وی اوائڈ اٹ، کیونکہ اٹس انہیریٹڈ. انلیس کوئی انہیریٹڈ بیماری نہیں ہے تو اٹس ناٹ ہارم. ٹھیک ہو گیا. اچھا، لاسٹ کوشچن، اس کے بعد پھر ہم آپ سے کوئی پیرنٹس کے لیے میسیج بھی چاہیں گے. لاسٹ کوشچن ہے ویکسینیشن کے حوالے سے، کہ پراپر جو ویکسینیشن ہے بچوں کی ہونی چاہیے، اور اس کی نہ ہونے کی وجہ سے کیا امپیکٹ آ سکتے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کریں گے. ویکسینیشن از اے ویری ویری سینسٹیو ایشو آف پاکستان. دیکھیے پوری دنیا میں اب کچھ ممالک ہیں جہاں پہ پولیو ہے، اور ان میں سے ہم ایک. ہوتا کیا ہے کہ یونیلیٹرل لیگ ویکنس جو بچہ پوری عمر کیری کرتا ہے. اب یہ حفاظتی ٹیکے گائے بگائے حکومتی جانب سے، سوشل میڈیا کے لحاظ سے، ہمارے ایڈز میں بھی ہم لوگوں نے، حکومت نے ایڈ کروائے، بی ایچ یوز کے باہر ہر جگہ پہ بڑے بڑے آپ لگے دیکھتے ہیں کہ حفاظتی ٹیکے لگوائیں، حفاظتی ٹیکے. گھروں میں مہم چلتی ہے. فرسٹ آف آل پیرنٹس نیڈس ٹو نو کہ وائی ویکسینیشن از امپورٹنٹ. یہ ویکسینیشن امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیے ویکسینیشن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو امیونوگلوبن، آپ نے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے خلاف لڑنے کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک ریکوری چاہیے ہے باڈی کو، تو یہ وہ ہے جو دی جاتی ہے. مسکنزمپشن کیا جاتا ہے بہت سی جگہوں پہ. اگر میں نام لوں تو کے پی کے میں بہت سارے کیسز سامنے آ جاتے ہیں کہ یار اس کا کوئی اسلام سے لینا دینا ہے، اسلام میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ڈال دیا جاتا ہے. دس آل از یوز لیس. ٹھیک ہے، ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کے ڈیٹس بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ایٹ برتھ بی سی جی جو آپ کو دی جاتی ہے، پھر پینٹا ویلنٹ، ٹرائی ویلنٹ، ساری ویکسینیشن ایک اسکیجول جو دیا جاتا ہے آپ کو، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اس کو فالو کر کے ہی ہم وہ بیماریاں جو ہمارے خسرہ، خناق، ٹی بی، کالی کھانسی، یہ ساری بیماریوں سے لڑنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور آئی پرسنلی سجیسٹ یوزل کرنین کہ صرف ویکسینیشن پہ یو کین آسک اے ون پرسن اینڈ یو کین ڈبیٹ آن اٹ، جس کو آپ نے آگے چل کے بتانا ہے کہ واٹ از ویکسینیشن اینڈ ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ. اچھا، اینڈ پہ کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے پیرنٹس کو، ہمارے ویورس کو؟ دیکھیے اینڈ پہ بینگ پیس ڈاکٹر میرا ایک ہی میسیج ہے آپ سب کے لیے کہ بچوں کی صحت بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن جب آپ بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹڈ کرتے ہیں چیزوں کو، اسپیشلی دوز پیرنٹس لیڈ کلاسز گیو دیم دا ہائی ڈوز اینٹی بایوٹکس، بہت ساری دوائیاں دی جائیں، ذرا سی بات پہ بہت ساری میڈیکیشن کرنا، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو کیئر کرنی چاہیے. مطلب کہ ایک بچہ ہے، اگر اس کا ایک سائڈ پہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کو ذرا برابر بھی اس کی ویژن کا لگ رہا ہے کہ بچہ دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اس کو خدا را آپ نے اگنور نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس پہ آپ کے سارے ریفلیکسز انٹیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی ریکوری بہت جلدی ہوتی ہے. تو آپ کو بچوں کو پراپر ٹائم دینا، ان کو گائیڈ کرنا، اور ان کی صحت کا خیال رکھنا ایک صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے.
تھینک یو ویری مچ مسٹر حسیب، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آپ کو مزید بھی ہم بلائیں گے. بس آپ نے اسی طرح سے پوڈ کاسٹ اپنی انفارمیٹیو جو لوگوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے ناظرین، آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ مزید ایپیسوڈز لے کے ہم آپ کے لیے آئیں گے. ہمارے ساتھ چینل کے ساتھ جڑیے رہیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.